اب دعا کیسے مانگیں؟ دعا مانگنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں، کوئی نیکی کر لیں دعا سے پہلے، تعلق کو بڑھانے کے لیے نیکی کر لی جائے کوئی بھی۔ اور سب سے بہترین کام دعا مانگنے سے پہلے کیا کرے؟ 2 نفل صلاۃ الحاجت۔ صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ، تابعین کا بھی یہ طریقہ، ہم بھول گئے۔ ہمیں وظیفے تو بہت چاہیے، ہم نفل بھول گئے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کثرت کے ساتھ بار بار مانگیں، خوب پڑھیں، اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ پھر دعا میں اگر ممکن ہو تو قبلے کی طرف رخ کر لیں۔ جب انسان قبلہ رخ ہو کے بیٹھے اور تعلق اس کو جوڑ لینا بیت اللہ سے، یہ جہاں بیٹھے ہے وہاں اس کو فائدے ملیں گے۔ یہ ایک تعلق ہے قلبی، وہاں سے برکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر دونوں ہاتھ پھیلا کے مانگنا، دونوں ہاتھوں سے مانگنا، اور دعاؤں میں عاجزی کرنا، عاجزی اختیار کرنا۔ نبی علیہ السلام کی دعا ذرا سنیں: میں ہوں ایک مصیبت زدہ، محتاج، فریادی، پناہ جو، ترساں و لرزاں، اقرار کرنے والا اپنے قصوروں کا اور اعتراف کرنے والا، میں مساکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور ایک کمزور کی طرح گڑ گڑا کر مانگتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کرنا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں، برکت والے نام ہیں۔ اللہ کے ناموں کا واسطہ دعاؤں میں دینا، اس سے بھی قبول ہوتی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان 99 ناموں کو جو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اب چند ناموں کو ذرا سنیں۔ حنان، یا حنان، وہ ذات جو کسی کو روٹھنے نہ دے اور کوئی روٹھ جائے تو منانے میں جلدی کرے۔ منان، وہ ذات جو کسی پر احسان کرے اور جتلائے بھی نہ کہ میں نے تمہارے اوپر فلاں احسان کیا۔ کریم، وہ ذات جو سائل کو دیکھ کر عطا کر دے، اس کی کیفیت اور حالت کو بغیر مانگے، مانگنے سے پہلے، جو مانگنے سے پہلے دینے والا ہو وہ کریم ہوتا ہے۔ الحی، ہمیشہ زندہ۔ القیوم، سب کو قائم رکھنے والا۔ الودود، بڑی محبت والا۔ وہو الغفور الودود، وہ بڑی مغفرت والا، بڑی محبت والا۔ جب انسان کے دل میں یہ آئے گا نا، میں ایسی مغفرت والے کریم بادشاہ سے، محبت کرنے والے سے، جو احسان بھی نہیں جتاتا، عطا فرما دیتا ہے، سائل کی خالی کیفیت کو دیکھ کے عطا فرما دیتا ہے، تو پھر انسان کا مانگنا کچھ اور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت آئے گی۔ پھر دعاؤں میں آداب ہوں، الفاظ اچھے ہوں، بید بھی نہ ہوں۔ تیرے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی، اس طرح کے الفاظ نہ ہوں۔ اللہ تیرے پاس تو بہت کچھ ہے، تجھے کیا کمی آنی ہے، یہ بید بھی کی بات ہے، ایسے نہ ہوں۔ یا یہ بھی نہ کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کا کام کیا، تو میرا کام کر، ایسی بھی باتیں نہ ہوں، یہ باتیں بید بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام جب طائف سے واپس آئے، جب وہاں پتھر پڑے تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو عاجزی کی، اللہ اکبر کبیرہ، کیا دعا تھی: اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی، اور لوگوں میں اس طریقے سے رسوائی کی، اور یا ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے، کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا تو رب ہے۔ اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے کہ جس کو تو نے میرے اوپر قابو دے دیا؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، تیری حفاظت میرے لیے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے اندھیریاں روشن ہو گئیں، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا مجھ پہ غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، اور تیری ناراضگی کا یا اللہ اس وقت تک دور کرنا ضروری جب تک آپ راضی نہ ہو جائے، نہ تیرے سوا کوئی طاقت اور نہ قوت۔ یہ موقع تھا نا، نبی علیہ السلام کوئی بھی شکوہ کر سکتے تھے نا، میں تو دین کی دعوت دینی آئے، انہوں نے پتھر مارے، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو عاجزی کا اظہار یہ بہت ضروری۔